اللہ کریم کے بندے، اس کی ماننے والے، اس کو ماننے والے، اور جب تک اللہ کریم سے رشتہ قائم نہ ہو، تعلق قائم نہ ہو، اس پر ایمان نہ ہو، اسے مانا نہ جائے، زندگی شروع نہیں ہوتی۔ اور جس وقت اسے مان لیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، ایمان وہی ہوتا ہے، ایمان وہی ہوتا ہے، اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام عطیۃ وسلام ان کو پھینکنے لگے جب آگ میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ اب میں لا نہیں، اللہ کسی مدد کی ضرورت نہیں، حالانکہ مشکل میں آگ میں پھینکا جاتا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ وہ سارا غیب کا علم جانتے سن، انہیں پتہ ہے کیا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک نقطہ یاد رکھیے گا، کیا بات، بے شک بات، امتحان کے وقت میں غیب نہیں ہوتا، امتحان کے وقت میں غیب نہیں ہوتا۔ جیسے آپ اللہ پر یقین رکھ لیں کہ اللہ کریم میرے ساتھ اچھا کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر آپ یہ یقین رکھ لیں، یہ غیب نہیں ہے، آپ کا یقین ہے اس ذات اقدس پر، بے شک غیب نہیں ہے۔ جس وقت انبیاء کرام بھی امتحان میں ہوتے ہیں، غیب نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے۔ اگر پتھر پڑ رہے ہیں بیٹے، اگر فرض کریں پتہ چل جائے کہ یہ میں جنگ اس طرح سے جیت سکتا ہوں، تو بندے پر باندھنے کی ضرورت ہے، پہلے پتہ لگ جائے گا نکل کے نکل۔ غیب کے وقت میں، امتحان کے وقت میں غیب نہیں ہوتا۔ وہ ہار گم ہو جانے کا واقعہ سے عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ عنہ کا، جب یہ تیمم کی آیات وغیرہ اتری، جب پہلے پتہ ہوتا تو اس کا مطلب غیب کا علم نہیں، غیب کا علم بیٹے اور ہے، غیب کا علم اور ہے۔ وہ تو بڑا سمپل سادہ سی بات ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو یوں اتنا اللہ کے مقابلے میں اتنا سا جیسے ہمارے اہل سنت کے امام کہتے ہیں نا کہ اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے، میری بات بہت سن لیں، اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا ہے اتنا 7 سمندر ہوتے لا ہی، اس میں سے ایک قطرہ نکالا جائے، ایک قطرہ نکالا جائے، چڑیا نکال دے قطرہ، اللہ کے علم کا ایک قطرہ، اللہ کے علم کا ایک قطرہ نبی کریم علیہ السلام کا علم اس کے برابر نہیں، کیونکہ اللہ کریم کے علم کا ایک قطرہ بھی لا اتنا ہی ہے، حد نہیں ہے، بے شک، کیا بات، ایک قطرے کی بھی حد نہیں ہے۔ جیسے بیٹے آپ فنگر پرنٹ دیکھتے ہیں، آنکھوں کے پرنٹ دیکھتے ہیں، اربوں انسانوں کے لگا حد کوئی نہیں ہے، کیا بات، ایسے بنائی جا رہے رب سونا، حد کی لینا نہیں ملتی ہے، ایسے آنکھوں کی لینا نہیں ملتی ہے، ایسی بات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم استعمال کرتے ہیں، لوگ ایویں انہوں دے دیں کہ ہاتھ کا پرنٹ دے دیں کہ یاد رہا پرنٹ دیکھ رہا، اور کیا کہتے ہیں فارمش فنڈ ہے آرٹیفیشل، کبھی بھی بیٹے اپنے آنکھ ہاتھ کے پرنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو نہیں دیں، کیونکہ اب جو دور ہے نا وہ ہے فنگر پرنٹ کا، وہ آپ کو فنگر پرنٹ سے کچھ اور نکال دیں۔ یہ ویسے میں نے ان لوگوں کی علمی بات کی ہے جو سمجھتے ہیں اس بات کو، بے شک، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنی ساری چیزیں دے رہے ہیں، اپنی تصویریں دے رہے ہیں، اپنے ہاتھ کے نشانات دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، نہیں دیں گے۔ جتنا آپ سوشل میڈیا سے دور رہیں گے اتنا ہی اچھا ہے، ویسے میں اچھا ہے گا، کیونکہ اگلی زندگی میں جو پکڑ دکڑ ہونی ہے نا اسی سے نہیں ہونی، جنہیں پڑھے جانے نے اچھے پڑھے جانے، جیسے جتنے بھی گروپ غیر قانونی اس میں شامل نہیں ہونا، جتنے پڑھے جانے نے اچھے پڑھے جانے،
جتنے ٹاپو چور پکڑے گئے اسی سے پکڑے گئے، جیسے جتنے ٹی ایم پی کے پکڑے گئے اسی سے پکڑے گئے. اب کیونکہ دور ہے نا جس میں ہم کہا کرتے کہ یار ہوا کیا ہے، ججوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تعلیم ترمیم کے ساتھ ججوں کے ساتھ ان کی بھی بیچاروں کی موت آئی نہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہر ایک ایسے ہی ہے. یہ اس طرح سمجھ لیجیے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جسے لوگ کرپٹ نہ کہتے کوئی ہے. پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو کرپٹ کہتے ہیں، فوجیوں کو کرپٹ کہتے ہیں، سیاستدانوں کو کرپٹ کہتے ہیں، مولویوں کو کرپٹ کہتے ہیں. کوئی ڈپارٹمنٹ سے لوگ کرپٹ نہ کہتے ہیں. فکر نہ کریں، آپ نے خود بہتر بننا ہے. لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے. میں ایز اے مولوی ہوں، ایز اے پیر ہوں، تو مجھے اچھا بننا ہے کہ میرے کردار سے نور ہے. لوگوں کے لیے نہیں لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. الحمدللہ لوگ کیا کہتے ہیں، میں نے یہ دیکھنا میرے رب میرے بارے میں کیا فرماتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کریم کی ماننا، تو غیب کے وقت میں، امتحان کے وقت میں غیب بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پہلے میں نے ایک نقطہ سمجھایا کہ اللہ کے علم کے برابر نبی کا علم کتنا ہے؟ ایک قطرہ بھی لا محدود. اللہ کے علم کا ایک قطرہ بھی لا محدود، اور نبی کریم کا سارا علم اس ایک قطرے کے برابر نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان یقین ہے. نمبر 2 بات اسی میں حدیں ہیں. عالم ارواح سے ہم نکلے، عالم دنیا میں آئے، حد. عالم دنیا سے نکل کر عالم حشر میں آئے، حد. عالم حشر سے نکل کے عالم جنت میں جائیں گے، حد. نبی کا علم حدوں میں ہے، اللہ کریم کا علم بے حد و حساب ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا ما کان وما یکون، کہ نبی کریم کو جو ہونا تھا جو ہوگا اس کا علم دے دیا گیا، تو بھی حد ہے. اللہ کریم کا علم بے حد و حساب ہے. حضور نے فرمایا نا، جو عالم ارواح میں دوست ہو کے دنیا میں دوست ہوتے ہیں، حضور ہی ہاتھ جنت میں لے کر چلے جاتے ہیں. ان کے لیے اس وقت جنت غیب نہیں تھی. ہمارے لیے جنت غیب ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. جو اللہ کریم کے لیے غیب ہے اس کا نبی کریم کو بھی علم نہیں ہو سکتا، اور جو نبی کریم کو علم ہے وہ ان کے لیے غیب نہیں ہے. ان کے لیے غیب نہیں ہے کیونکہ ان کے مشاہدے میں. اس لیے غیب وہ ہے جو غیب ان کے لیے ہو. ہمارے لیے جو غیب ہو کہتے ہیں ان کو غیب کا علم ہے. اللہ کریم عالم الغیب ہے، اور نبی کریم کے لیے کبھی بھی لفظ عالم الغیب استعمال نہیں ہوتا. عالم الغیب کا لفظ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہم کبھی نہیں کہتے نبی عالم الغیب، کبھی نہیں کہتے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ عز و جل، اللہ کریم، ٹھیک ہے نا، اللہ عز و جل. اللہ کے لیے ہمیشہ عز و جل کا لفظ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کے لیے دعا کی جاتی ہے. نبی کریم کے لیے دعا کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم کے لیے دعا کی جاتی ہے. وہ اللہ عز و جل کے برابر نہیں ہو سکتے. تو کیا سمجھ آ گئی؟ حد ماں کہنا وما یکون ایک حد ہے. کوئی کہے نا ایسے کرتا اللہ کے برابر، اور اللہ کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ الہ ہے، یہ عبدہ و رسولہ ہے. یہ بندے ہیں اس کے، یہ تابع دار ہیں اس کے، یہ بندگی کرنے والے ہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں. تو یہ کیسے اللہ کے برابر ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ضرور ہو سکتا ہے، یقین کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ سارے کے سارے اگر اللہ کریم سے محبت رکھنے والے ہیں اور اللہ کریم کی تابع داری کرنے والے ہیں، آپ کی انگلیوں میں بھی نور آ سکتا ہے، اور اشارے سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ کی انگلیوں سے. کیونکہ آپ اپنے آپ تو حرکت میں آتے ہی نہیں ہیں. کیا بھائی یقین نہیں ہے کہ زمین کا ذرہ ذرہ حرکت میں آتا ہے اللہ کے حکم سے؟ آپ دعا کرتے ہیں، قبول ہو گئی. آپ نے اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس اشارے میں بہت کچھ رکھ سکتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، اوے تو بیوی نے بھی کیا تھا نا اشارے کے نال، بولا کچھ نہیں، اور تیری نیت یہ ہے طلاق کی، تو طلاق ہوگی. یہ طلاق بھی کرایا، تیرے اشارے سے طلاق ہو جاتی ہے. اگر تیری نیت 3 طلاق دینے کی ہے اور تو غصے میں ہے، تو بولا کچھ نہیں ہے، اشارہ کیا تیرا اشارہ، تو کیا ہوگا؟ بیٹے طلاق صرف منہ سے نہ بولو تو نہ نہیں، اشارے سے بھی ہو جاتی ہے. یہ اتنی خطرناک. آگے چلتے ہیں. تیرے اشارے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ،
ایسے کرتے ہیں نا, تیرے اشارہ شیطان کو گرز کی طرح لگتا ہے تیرا اشارہ. حدیث بات میں آتا ہے کہ یہ اشارہ جو ہے شیطان کو گرز کی طرح لگتا ہے تیرا اشارہ. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ, تو آپ جانتے ہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی نا تو اللہ کریم نے کیا فرمایا, میں وہ تم نے نہیں پھینکی, ہم نے پھینکی. تم نے نہیں پھینکی, اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ نسبت دی, ان کو اندھا ہی کر دیا. تم نے نہیں پھینکی, ہم نے پھینکی ہے. آپ سارے کے اشارے دیکھنا سب کچھ, اس میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. جب جتنا آپ اللہ کریم کی قدرتوں پر یقین رکھیں گے, اس قادر مطلق پر یقین رکھیں گے, آپ بھی یہ سمجھ لیں اس کے استعمال کی شے ہے, وہ آپ کو استعمال کرتا ہے. اللہ کریم آپ کو استعمال کرتا ہے. آپ کا ایمان جتنا بڑھتا جائے گا نا, آپ کے اشارے بھی کام کریں. میرے کو اللہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ساری طاقت آپ ہیں بیٹے, کوئی اور نہیں ہے, ساری طاقت آپ. اور آپ اگر اپنے طاقت استعمال نہ کریں تو رب کریم کو کیا جواب دیں گے, یا اللہ میں کچھ دیتا نہیں سی, سارا کچھ دیتا ہے, تینوں طاقت دیتی سی, لڑ کے دیکھتا تو صحیح, کر کے دیکھتا تو صحیح. تو نے لڑائی نہیں ہے, تو نے مجھے استعمال ہی نہیں کیا. رب کو استعمال کرتا تو صحیح, اس پر یقین رکھتا تو صحیح. پھر وہی واپس آتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں, آگ میں پھینکا جانے لگا, آگ میں پھینکا جانے لگا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کوئی حکم؟ ہاں اللہ سے عرض کر دیں. کہتے وہ نہیں دیتے رکھے, اس سے کیا عرض کرو. امتحان کے وقت میں عرضی بھی کیا چلتی ہیں, دو طرح کے ولی اللہ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں دعا بھی نہیں کرتے, کہتے ہیں یار دعا کی کرنی, جو کرتا میں ٹھیک کر رہا, وہ کرتے ہی وہ دعا بھی نہیں کرتے. کچھ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں یار دعا کرنا بھی عبادت ہے, کر لو دعا, باقی مرضی اسی کی. وہ عبادت سمجھ کر دعا کرتے ہیں, اپنی منوانے کے لیے دعا نہیں کرتے. اچھا پیروں نے کیا اپنی منوانے واسطے, پیر کو جاؤ منوا لو. اور بابا نہیں یار, پیر کیا خود ہی مانتا ہے, پیر تو خود اس کی مانتا ہے. تو گل سمجھ آئی نہیں, وہ منوانے کے لیے نہیں رکھا ہوا. اگر پیر صاحب نے تو منے گا, اللہ کسی کی نہیں مانتا, وہ اپنی منواتا ہے. پہلی گل بھی سمجھ نہیں, اللہ کسی کی نہیں مانتا, وہ اپنی منواتا ہے. بیٹا پورے پاکستان کا حال برا, دعا کرے ٹھیک ہو جائے, ہو جاتا ہے. کرتوتیں ٹھیک کرنی پڑتی. ایک ہوتا ہے اجتماعی معاملہ, ایک ہوتا ہے انفرادی معاملہ. اور سنیں, ایک ہوتا ہے اجتماعی معاملہ, ایک ہوتا ہے انفرادی معاملہ. اجتماعی معاملے میں آپ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہو جائے, انفرادی معاملے میں کہتے ہیں میں نے ٹھیک ہونا ہے. آپ خود کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ سب کو, سارے ٹھیک کرنے لگے, اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا. ٹھیک کس کو کرنا ہے, اپنے آپ کو. انفرادی معاملہ ٹھیک کر لے. اگر آپ سارے کے سارے انفرادی طور پر ٹھیک ہو, تو اجتماعی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. ہم اجتماعی کے چکر میں انفرادی بھول گئے. خود کو ٹھیک کر لیں, آپ جنتی ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, کہا اللہ کا حکم. اب ان کو بھی معلوم نہیں تھا آگ نے بننا کیا ہے, پکی بات. ان کا جذبہ دیکھ کر, ان کی محبت دیکھ کے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جائے. پیار والی, محبت والی, سردی نہیں لگنی چاہیے. ایسے بھی نہیں کہ ٹھنڈی کے اندر ٹھنڈ نہ دلا پاوے, سردی نہیں لگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا. یہ سارے آپ کے لیے ہیں, آپ کے لیے بھی سارے حکم اتر سکتے ہیں. بیٹے آپ چل کر دکھائیں تو صحیح, وہ کچھ کرو گے نا کچھ ہوئے گا نا. آپ تو مشکل میں ہاتھ ہی ڈالتے کہ نہ اللہ کو سماتے ہی نہیں ہے کہ اللہ دیتا ہے, اور آپ نیکی پر چلیں گے تو کچھ ہوگا نا. میں نے کبھی داڑھی رکھتے ہوئے دستار باندھتے ہوئے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ مجھ سے ڈریں گے, میں لوگوں سے ڈروں. وہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے میں لوگوں سے ڈروں. بات ہے یار, وہ اصل میں ہمارے دماغ میں نا چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتی بستی, ایک ہوتی بستی دیکھی عزتوں سے. دو چیزیں میں سمجھتا کہ یار بستی نہ ہوئی, اور اس میں بھی ایک چیز آ جاتی ہے, وہ یہ آتی ہے لوگ یار میں غلطی کر لی تھی تو لوگ کی کہہ رہے ہیں, اچھا بھائی اتنی معصوم ہو اور تم نبی ہو, تر لوگ کی کچھ نہیں کہہ رہے. وہ غلطی تو ہوئے گی, یہ کہاں لکھا کہ آپ سے غلطی نہیں ہوگی.
میں یہاں پر بیٹھا ہوں, مولوی بیٹھا ہوں, تو آپ یہ کہ مولوی صاحب تاکہ کو غلطی نہیں ہونی چاہیے. بابا کیوں نہیں ہوگی؟ اب پاگل ہے. اب کیوں یہ سمجھتے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ نہ میں نبی نہ میں معصوم. اب کیوں سمجھتے؟ مولوی صاحب سے کسی نے کہا مولوی صاحب نبیہ جیسا کردار بنا کر پیش کر کے دکھاؤ نا ذرا. اس نے بھی ہنس کر کہا تو صحابہ کا نام والا بنا کے دکھاؤ, میں نبی والا بنا کے دکھانا. بناؤ تسی. آپ ککھ نہیں کرتے, آپ ککھ نہیں کرتے, دوسرے کو کہتے اینج کر کے دکھا. بیٹے کرنا کس نے ہے؟ آپ نے. بھئی میں معصوم ہوں؟ نہیں. میں نبی ہوں؟ نہیں. جب میں نبی نہیں ہوں, معصوم نہیں, تو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے نا. میرے غلطی ہونے پر آپ کو میرے لیے دعا کرنی چاہیے. یار اچھا بھلا سی نہیں کی ہو گیا, دعا کرو یار, اللہ تعالیٰ ہے یہ کرنی چاہیے نا. آپ مجھے معصوم سمجھ کر نبی سمجھ کر مارتے ہیں, یار ایسا تو نہ کریں. اور اپنے لیے بھی یہی قانون رکھتے ہیں, داڑھی رکھے نا تو نبی بن جاتا ہے. گاڑی کا رنگ روغن کر دیں, اندر کا انجن خراب ہو, چلے گی؟ اگر ظاہر نبی والا بھی ہوئے تو اندر کا انجن جن کے ٹھیک نہیں نہ ہوئے گا, چلے گا نہیں. لیکن اب یہ کہیں کہ ظاہر تب بھی ٹھیک کروں گا جب باطن ٹھیک ہوگا, یہ بھی غلط ہے. نماز تب پڑھوں گا جب مجھے نماز میں خیال کوئی نہیں ہے. اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے. نماز پڑھنی فرض ہے, خیال آئے یا نہ آئے لینے دینے کوئی نہیں. میں بھی کل نماز پڑھا رہا تھا, اتنا دماغ میں پریشر تھا, خیالات تھا, میں 3 کی بجائے 4 فرض پڑھا دیے مغرب میں. حالانکہ مجھے محسوس ہو گیا پیچھے سے بولا ہی کوئی نہیں, پیچھے سے بولا ہی کوئی نہیں, 3 کے 4 پڑھا دی. میں نے کہا میں یار میرے ہاتھ میں 4 بجے کی 4 پڑھا. میں کہ بولو تو صحیح پیچھے, جو میں کھڑا ہونے لگا ہوں چوتھی طرف بولو تو صحیح. سبحان اللہ. سارے ستے پہ رہتے پہ ڈردے ہوتے ہیں کہ ایسی غلط ہے کہ اگلا غلط ہے. میں نے پھر 3 فرض پڑھائے تو دوسری رکعت میں قرات کرنا بھول, الحمد پڑھنا بھول گیا, آہستہ پڑھی یعنی کہ پریشر بعض کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے قانون نہیں بتایا کہ اگر آہستہ سے تم نے الحمد پڑھ لی تو آخر پر سجدے سہو کر لو, علم آ گیا. جب علم آ گیا نماز مکمل ہے, فکر نہ کر, نماز مکمل ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ ہم سب نے اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے, اپنی طاقت سے نہیں جانا. یہی بات تو ہمیں سکون دے دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے. نہیں نماز پڑھ, مجھے کوئی کہہ نماز نہیں میں پڑھتا, میں کہ تو جنت میں جائے. جی مطلب کہنا میں کہ نماز پڑھتا تو بندہ جانتا ہی نہیں, وہ تو اللہ کی رحمت میں جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے تم نے جنت میں جانا. کہتا نماز, میں کہ جب سمجھ آئے گی خود ہی پڑھ لے گا, میرے خیال میں تھوڑی پڑھنی ہے. جب سمجھ آئے گی نا مطلب خود ہی بہت ہو جاتا ہے, پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. ایک اور بات یاد رکھیں, کبھی یہ نہ کہیں گا میں بے ایمان. بے ایمان ہونا اور بات ہے, اور بے عمل بد عمل ہونا اور بات ہے. بے ایمان ہونا اور بات ہے, بے ایمان ہونا اور بات ہے, اور بد عمل بے عمل ہونا اور بات ہے. کبھی یہ نہ کہیے وہ منافق ہے, یہ نہیں کہنا. منافق کی نشانیاں موجود ہیں کہ منافق ہوگا کون. اس لیے آپ بے ایمان کبھی, جو بندہ کہتا ہے ایسے تو کافر ہے, باقی کافر ہے, بیٹے اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں, اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں بے ایمان. کون سا بے ایمان؟ اللہ پر ایمان نہیں ہے. کون سا بے ایمان کہ بے ایمان نہیں کرتے؟ بے ایمان نہیں کرتے ہوں گے لیکن بے ایمان نہیں ہے. بے ایمان نہیں, ایمان قرآن و سنت کو ماننے کا نام ہے, اس کے انکاری تو نہیں نا. آپ یہ تو نہیں کہتے کوئی نماز نہیں, یہ تو نہیں کہتے. بے ایمان اپنے آپ کو کبھی نہیں کہنا, منافق اپنے آپ کو کبھی نہیں کہنا. جو بندہ کہتا ہے اس کو بے ایمان, واقعی میں بیٹے آپ اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں. یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ اگر کہا جاتا ہے جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا, جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا, وہ اگر کافر نہیں ہے تو یہ کہنے والا کافر ہو گیا. کہ جس کو تو نے کافر کہا وہ کافر نہیں تو تو کافر ہو گیا, تو کہنے والا کون؟ اور خود کو بے ایمان نہیں کہتا. ہمارا ایک دوست تھا تو وہ کہتا یا میں تو منافق ہو گیا, منافق ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا کیا منافقت ہے؟ کہنا منافقت یار جو گل کر دو تو عمل نہیں کرتے. میں کیسے منافقت نہیں کہتا.
میں کہا وہ جو منافق جھوٹ بولے تو منافق ہے، وعدہ خلافی کرے منافق ہے، میں کہا یہ بھی نشانیاں منافق پر ویسے بتائی ہیں، ورنہ منافق نہیں وہ ہوتا، وہ منافق نہیں ہوتا، منافق وہی ہوتا جو کہتا دین کے متعلق، قرآن کے متعلق، جیسے اور جتنے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ وہ سرکار کی بات ایسے سنتے تھے نا، باہر نکلتے تھے نا تو الٹا بتاتے تھے کہ تیرے صاحب نے یہ بتایا، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا تھا۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے خلاف ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں سمجھدار نہ ہو گئے اے دین اسلام کے منافق، اہل تشیع لوگ منافق، اسلام کے لبادے میں منافق بیٹھے تھے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، جیسے اکثر کے مثال کے طور پر کہیں گے تم حضرت ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کر، تم حضرت ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کر، اچھا تم اتنے بے ایمان ثابت کرو، کہاں سے تم ثابت کرو گے بھائی؟ لیکن وہ کیا کہیں گے، کہا کہ وہ جو حضور علیہ السلام پر سورۃ الحجرات کی آیات اتری نا کہ بھئی نبی کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں، وہ وہی باتیں ہو رہی تھی تو کوئی مشورہ دیتے ہوئے نا حضرت ابوبکر اور عمر کی آوازیں بلند ہو گئی، اب وہاں سے وہ لیتے ہیں کہ انہوں کی آوازیں بلند ہو گئی تو بے ایمان ہو گئے، وہ بات سمجھ آئے گی نہیں؟ سوال ایک ہے، اس کے بعد نبی نے کہا ہو کہ یہ بے ایمان ہے، کہا ہو، منافقت نا، وہ جو احد میں بھاگ گئے تھے، نعوذ باللہ احد کے بگوڑے کہتے ہیں کہ سارے کے سارے بھاگ گئے تھے، علی وہاں کھڑا تھا، عثمان واپس مدینے آ گیا تھا، ابو بکر عمر کا پتہ نہیں چلا، لیکن سارا کچھ پتہ کتابوں میں لکھا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وہ جو شیطان کی وجہ سے لغزش ہوئی ہم نے سب کو معاف کر دی۔ یہ کیا کہتے ہیں، احد کے بگوڑے، ان کو اللہ نے معاف کر دیا، یہ معاف نہ کرنے والے کون؟ منافق، منافق جن کو حضور فرمائے یہ میرے کان اور آنکھ ہے، جن کو حضور فرمائے یہ میرے دو وزیر ہیں، جن کو حضور فرمائے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کہ جیسے تم ہمیں اب دیکھ رہے ہو نا عمر اور ابو بکر کو، ایسے ہی ہم قیامت میں اٹھائے جائیں، اللہ اکبر، جن کو حضور اپنے پاس سلوائیں ان کو منافق کہا جائے تو منافق، گل سمجھ آئے گی نہیں؟ جن کے بارے میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور غار کی بات سنتے غار سور یاد آ جاتی ہے، جن کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے، تو ایمان آیت پر ہے کہ نہیں؟ اور شان نزول حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق، اور ان کا ایمان پوچھ رہے ہو، وہ تو قرآن کی آیات میں شامل اور نبی کے فرمان میں شامل ہے، بے ایمان تو دونوں، نہ قرآن کی مانتے ہو اور نہ نبی کی مانتے ہو، بلکہ تمہاری کتب اربعہ میں تو یہ قرآن بھی نامکمل ہے، اس قرآن پر وہ ایمان نہیں رکھتے، اور یہ قرآن مصحف عثمانی ہے، کیا ہے؟ مصحف عثمانی، بلے کافی مصحف تھے نا، مصحف عبداللہ بن مسعود تھا، مصحف عائشہ تھا، مصحف علی تھا، کئیوں نے لکھے ہوئے، حضرت صاحب کا مصحف تھا، اور پہلا قرآن پاک جو سوٹوں کے بغیر ویسے اکٹھا کروایا تھا وہ حضرت ابوبکر نے کروایا تھا اپنی خلافت میں، پہلا حضور جو تھے وہ وہی لکھواتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب اکٹھا کروایا نا گوئیاں ڈلوا کر وہ کروایا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری دفعہ جو یہ قرآن ہے جو آپ پڑھتے ہیں موجودہ قرآن، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کروایا تھا جب قرات پر اختلاف ہو گیا تھا کہ ساری قراتیں سارے مصاحف ختم کر کے جلا کر ایک مصحف بنایا گیا تھا، یہ مصحف عثمانی جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور کوئی مصحف نام ریکارڈ میں ہوگا نزولی یا کیا کہ اس طرح سے، لیکن کوئی مصحف موجود نہیں ہے، سب جلا دیے گئے تھے، طرف کر دیے گئے تھے، ایک تھا مصحف عثمانی، ان کی کتابوں میں اس کا نام نہیں ملا، کیونکہ وہ تو حضرت علی لے کر آئے تھے اپنا مصحف بھی پیش کیا تھا، وہ بکر اور عمر کو ہم نہیں مانتے، وہ ان کا بیٹا امام مہدی لے کر آئے، آج تک قرآن میں نظر ملا، نبی کو تو ویسے نہیں مانتے، کیونکہ نبی کی ماننے کے لیے حضور کی احادیث کا ہونا لازم ہے، حضور کی احادیث، میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھے آپ سے کو پوچھیں گے اپنے وضو کا طریقہ قرآن سے سکھاؤ، کہاں سے سکھاؤ؟ قرآن سے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا جب وضو کیا جاتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہاں پر وہ چمک رہے ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں
ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی یہ چہرہ دھونا یہ قرآن میں آ گیا، اس یہ فرض ہے، ہاتھوں کو دھونا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، مسح کرنا چوتھائی سر کا فرض ہے، پاؤں کو دھونا یہ فرض ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، 3 دفعہ دھونا سنت ہے، یہ ہم سارے جانتے ہیں کیونکہ ہمیں نبی نے کر کے دکھایا۔ ان کے بعد نبی نہیں ہے، ان سے پوچھو تمہیں قرآن کے مطابق کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا ہوگا؟ جس پر قرآن اترا ہے اس نے سکھایا نا۔ تو بتا چل یہ چھوڑ، قرآن کے مطابق یہ نہ سکھا، قرآن کے مطابق یہ نہ وضو کرنے کا طریقہ نہ سکھا، وضو ٹوٹنے کا طریقہ سکھا، قرآن سے سکھا۔ تو جی وضو کا کیسے ٹوٹتا ہے؟ جب اگلی پچھلی شرم گاہ سے کچھ بھی نکلے، باہر جو ہے پوٹی حالت جو ہے، فضلہ نکلے، منی نکلے، مدی نکلے، ودی نکلے، پیشاب نکلے، اگلی پچھلی شرم گاہ سے کچھ بھی نکلے وضو ہمیں حدیث سے علم ہوا۔ نمبر 2، اگر خون بہہ جائے، ایک ہوتا ہے اگر سرنج ماری اتنے جم گیا، نہیں، اگر بہہ جائے تو پھر کیا ہے؟ وضو ٹوٹ گیا۔ سونے سے وضو ٹوٹ گیا، الٹی آنے سے وضو ٹوٹ گیا، نماز میں ہنسنے سے وضو ٹوٹ گیا۔ یہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ حضور کی احادیث میں آتے ہیں، ان کے پاس تو حضور کی احادیث ہی نہیں بتایا گیا کیسے؟ کل میری سمجھ آئی کہ نہیں؟ بڑے منافقت ہے نا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا اسلام ایک ہے، ہماری کتابیں ایک، اہل دیوبندی بریلوی اہل حدیث کتابیں ایک، اصول قانون میں فرق ہے، لیکن کیا ہے کتابیں ایک ہیں، ان کی تو کتابیں نہیں ہیں۔ وہ تو نہ قرآن کی مانتے ہیں اور نہ نبی کی مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان وہ تو نبی بتائیں گے، انہوں نے فرمایا اشرف مبشرہ میں ابوبکر پہلے نمبر پر شامل ہے، 10 صحابی جنتی جنہیں ہیں، پہلے نمبر پر کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ قرآن کی سورہ لیل میں جو آیات اتری ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کو خریدنے والا جو تھا کون تھے؟ حضرت ابوبکر تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے ابوبکر اپنے لیے خریدا ہے تو پھر غلام رکھ، اگر اللہ کے لیے خریدا ہے تو آزاد کر دے۔ اللہ میں کہ اللہ کے لیے ہے یا آزاد ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر کی ایک نیکی حضرت بلال ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک نیکی حضرت بلال ہے، حضرت ابو بکر کی ایک نیکی حضرت بلال ہے، کیونکہ سارا کریڈٹ کون لیں گے؟ اللہ اللہ حضرت عثمان غنی کو مسلمان کروانے والے کون؟ حضرت زبیر کو کروانے والے کون؟ عبد الرحمن بن عوف کو کروانے، 5 اشرا مبشرہ کو مسلمان کروانے والے حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ وہ ان کی نیکیاں ہیں۔ کیونکہ جڑا بندہ فرض کرے میری بات سے بدل جائے تو نیکی کس کو ملے گی؟ اللہ اللہ یہ تو ملے گی نا۔ آپ جتنا عمل کرتے چلے جائیں گے مجھے اتنا ہی ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے چلنا کس نے ہے؟ آپ نے۔ بیٹے دوڑنا آپ نے ہے۔ طاقتور تب بنیں گے جب آپ اللہ پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں گے میرا اللہ ہر حال میں مجھے بچائے گا، کوئی فکر کی بات نہیں۔ بے شک اللہ۔ ایمان رکھنے سے طاقتور بندہ ہوتا ہے، بے ایمان ہونے سے ڈرنے سے نہیں۔ ڈرنا کس بات؟ ڈرنا اس بات کا کہ نقصان ہو جائے گا، نوکری نہیں ملے گی، چھوکری نہیں ملے گی، ڈر اس بات کا ہے جو تیرے مقدر میں لکھا ہے تجھے اس پر بھی یقین ہے۔ اللہ نے تو لکھ دیا ہوا ہے کہ سب کچھ ملے گا، جو تیرے مقدر میں لکھا ہے مل کے رہے گا، تو چل جا، چل۔ دیہ مقدر کی لکھا ہے، چلے گا تو پتہ لگے گا مقدر چاہے لکھا ہے۔ نہیں کہہ سکتے بیٹے جو مقدر میں لکھا ہے نا وہ مل کے رہے گا۔ اس نے چلنے کی بات کرنی ہے، رکنے کی بات نہیں۔ آپ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ملنا ہے ٹھیک ہے، جو ملنا ہے پھر بیٹھے ایسے نہیں بیٹے چلنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب کہا نا یا رسول اللہ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر فرمایا نیک عمل کرنا، نیک عمل نہیں چھوڑنے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا آسان کر دے گا، جہنم کی طرف جانا جس کے لیے چاہے آسان کر دے گا۔ آپ کے عمل آپ کی کارکردگی اور پرفارمنس بتا رہی ہے کہ آپ کرنے والے کیا ہیں، اس لیے عمل نہیں روکنے، عمل کرتے چلے جانے۔ آپ بہت طاقتور ہیں، اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بہت طاقتور ہیں۔ آپ اکیلے آپ کہہ رہے میں کچھ نہیں، آپ ہی تو ہیں، کیوں نہیں ہے؟ آپ ہی جنتی، آپ ہی جہنمی، آپ نے جنت میں جانا ہے، آپ انکار نہ کیا کریں۔ کتنی دیر لگائیں گے آپ چلنے کے؟ ایک شرابی آیا نا حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ کے پاس، تو ان کو کہنے لگا ایک دائرے جی باندھے نا شراب کٹ پی ذرا جھوم جانے ہیں، اور ایک گھٹ دے اتنے رب ملتا ہی
اب جو ایسے ہوتے ہیں نا وہ سگریٹ پی کے بھی کہنا تمہیں بھی رب ملنا ہے، ان کو یہ نہیں نظر آتا، ایسے بھی لوگ ہیں کہنے والے۔ اس نے بھی آ کر کہا کہ ایک دائرے میں بند ہو، انہوں نے کہا تم نہیں بند ہو، میں نہیں بند، کہا چلو پھر ٹھیک ہے جمعے کا دن ہے آؤ میرے ساتھ غسل کرو، پٹکا باندھو، نماز پڑھنے کے لیے چلے، کہتا نہیں میں نہیں جانا، کہتا دائرے سے باندھ دینا، تو بھی دائرے سے باندھ، تو اپنی شراب کے دائرے سے باندھے، میں دین کے دائرے سے باندھنا، اللہ اللہ باندھ ساری دائرے، اپنا دائرہ دیکھو، اپنا دائرہ بھی نہیں دیکھ سکتے تو پھر اللہ ہی آپ سے کس دائرے میں آپ باندھ ہیں وہ دیکھیں، اپنا دائرہ بنا کر وسعت نظر وسعت قلب پیدا کریں، دائرہ بنا کر، آگے بابا جب تک آپ اللہ کے ساتھ مل کر بڑے ہونے کی کوشش نہیں کریں گے بڑے ہی نہیں بن سکتے۔ ایمان آپ کا اگر ہلتا نہیں ہے، چمکتا نہیں ہے، پھر یار کرنا کیا ہے؟ میں تو پھوکا مار مار تھک گیا، میں تھوڑے ایمان پھوکا مار مار تھک گیا، تسی یقین منو نہیں تھکیا، میں تھک گیا کہ یار کوئی دیتے ہوئے گا نا کسی طریقے سے، ویسے میں تھکیا کوئی نہیں جائے، میں آخری دم تک کوئی انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہمارا نبی آخری دم تک انتظار کر رہا تھکتا جیتا ہوں، کوئی کیسے کہہ رہا تھا سمجھانے واسطے کہ یار ایویں ادھر تک پھوکا مارتے مارتے تھک گیا، بجانے بھی نہیں سمجھ آئی تک، بیٹے چلنا آپ نہیں ہے، انشاءاللہ چلنا آپ نہیں ہے، تجھی سے چلنی عدم کی منزل کے جس میں کھٹکا قدم قدم ہے، تسلیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کے رات رات، وقت وہ تھوڑے انہیں جنازے جاتے دیکھتے نہیں رہتے، تہاڈا بھی جانا میرا بھی جانا، بڑا مزہ ہے، خدا کی قسم سب سے بہترین دن مرنے کا دن، بہترین، اگر اس خاک میں اللہ کا ذکر بسا کر، اس خاک میں اللہ کا ذکر بسا کر قبر میں چلے گئے نا، تو جب انہیں من ربو کا تو نہیں بولے گا، یہ ایک ایک بار بولے گا اللہ کیا بات ہے، بے شک اندر ہی ہے، یہ آگ یہیں سے جلا کر جا رہی ہے، روشنی وہاں پر ہماری ہوگی، انشاءاللہ نہ اندھیرا ہے، مجھے کوئی اندھیرا نظر نہیں آتا، یہ دنیا اندھیری ہے، دنیا اندھیر نگری کا نام ہے، دیکھنے نہیں دیتی آخرت، وہ قبر تو اندھیرا نہیں ہے، قبر تو نور ہے، جانے تو دو، لوگوں کو ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر نہیں لگتا، میں کہ جس اللہ نے مجھے دنیا میں دین پر چلا کر رکھا ہے وہ جانتے ہیں قبر بدل جائے گا، اللہ ایسے چلانے والا اس سے بھی ٹھیک رکھے، انشاءاللہ اتنا یقین تو ہے۔